آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمانی خاندان کی اس درد بھری کہانی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس درد بھری کہانی کا آغاز ہوا تھا آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے، اس وقت کہ جب سلطنت عثمانیہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا۔ 3 مارچ 1924 یہ اتہاس کا وہ کالا دن تھا کہ جب ترکی میں بننے والی نئی سرکار نے سلطنت عثمانیہ کے خاندان کے لیے جلا وطنی کا آرڈر جاری کیا تھا۔ جلا وطنی کا مطلب اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے اپنے ہی دیش سے باہر نکال دینا۔ مثال کے طور پر ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں بھی 1857 میں جب جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تھی تو انگریزوں نے سب سے پہلے مغل سلطنت کے آخری بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کا آرڈر جاری کیا تھا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہی ملک بھارت سے باہر نکال کر رنگون میں زندگی گزارنے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ عام طور پر کسی بھی حکومت یا کسی بھی سرکار کی طرف سے اس وقت ہی کیا جاتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس سرکار کو یہ ڈر ہو کہ دیش کی جنتا اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف بغاوت کر دے گی یا پھر ہماری حکومت کا تختہ پلٹ کر دے گی۔ لہٰذا عثمانی سلطنت کے خلاف آنے والا جلا وطنی کا یہ آرڈر صرف جلا وطنی کا آرڈر ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسے مشکل سفر کی شروعات تھی جو اگلے کچھ سالوں میں ان کو اپنی زندگی میں گزارنا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو سب سے پہلے تو عثمانی خاندان کے لگ بھگ 156 لوگوں کی ترکی کی ناگرکتا یعنی سٹیزن شپ کو ہی چھین لیا گیا، ایک ایسے قانون کے تحت کہ جو قانون 3 مارچ 1924 کے دن ہی ان کے اوپر زبردستی لاگو کیا گیا تھا اور ان کو یہ آرڈر دیا گیا کہ اگلے 3 دن کے اندر ہر حال میں ان کو ترکی دیش کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اب ظاہر ہے ترکی سے جلا وطن ہونے والے ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جلا وطن ہوئے، بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ترکی سے نکالے گئے، جبکہ ایسے بہت سارے نوکر چاکر خدمتگار بھی تھے کہ جو کئی پشتوں سے نسل در نسل عثمانی خاندان کے ہی خدمتگار رہے تھے، تو اسی لیے وہ کسی بھی حالت میں اپنے مالکوں کو اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی ساتھ میں ہی ترکی سے جلا وطن ہونے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے اب یہ 156 لوگوں کا آنکڑا سینکڑوں لوگوں میں بدل چکا تھا۔ ٹائم ٹو ٹائم بنائے گئے اس قانون کے تحت ان لوگوں کا ترکی دیش واپس آنا تو دور بلکہ ان کو کسی اور دیش جاتے وقت ترکی سے گزرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان کو فوراً یہ آرڈر بھی دیا گیا تھا کہ یہ اپنے تمام اثاثے یعنی تمام پراپرٹی اور اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کے حوالے کر دے ورنہ گورنمنٹ خود زبردستی ضبط کر لے گی۔ یہ تو کہانی تھی عثمانی خاندان کے عام لوگوں کی، اور جہاں تک معاملہ ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یعنی محمد 6 کا، تو ان کو تو پہلے ہی یعنی سن 1922 میں خفیہ طور پر برطانیہ کے ایک جنگی جہاز کے ذریعے سے استنبول سے مالٹا بھیج دیا گیا تھا۔ بعد میں وہ شریف مکہ کی دعوت پر کچھ وقت کے لیے مکہ بھی گئے اور اس کے بعد ان کا یہ طویل اور مشکل سفر 4 سال کے بعد یعنی 1926 میں اٹلی میں جا کر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جا کر ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کی جب اٹلی میں وفات ہوئی تھی تو اٹلی کا جو چرچ تھا جس کی کسٹڈی میں آخری سلطان کی باڈی تھی، وہ دراصل اس دور میں کسی کو بھی یہ باڈی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وفات کے وقت سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے اوپر آس پاس کے بہت سارے دکانداروں کا قرض چڑھا ہوا تھا، جبکہ سلطان کی جیب میں صرف اور صرف 17 ٹرکش لیرہ ہی موجود تھے۔ آخرکار مسلمانوں نے آپس میں چندہ کر کے ان سبھی لوگوں کا قرض اتارا، اس کے بعد چرچ سے وہ باڈی حاصل کر کے ملک شام یعنی سیریا کی طرف بھیجی گئی اور سیریا میں موجود سلطان سلیم اول مسجد کے برابر میں جو باغیچہ ہے اس میں ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جب اپنا آخری وقت اٹلی میں گزار رہے تھے تو ان کی مالی مدد کرنے کے لیے اٹلی کے حکمران کی طرف سے بھی ان کو آفر دیا گیا تھا، مگر سلطان محمد 6 نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو عمارت ہے یہ دراصل اٹلی کے علاقے سین ریمو کی وہی عمارت ہے کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان نے اپنا آخری دور گزارا تھا، مگر آج کے دور میں شاید ہی کوئی انسان اس بارے میں جانتا ہے، بلکہ اس عمارت کو تو اب ایک جوئے کے اڈے میں بدل دیا گیا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں عورتوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جب جلا وطنی کا معاملہ آیا یعنی ترکی سے باہر نکالنے کا معاملہ، تو اس نئی حکومت نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ایون جو نئے نویلے دولہا دلہن تھے ان تک کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، عام طور پر اتہاس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی دنیا کی کسی حکومت کا تختہ پلٹ کیا جاتا تھا یعنی کسی حکومت کو ختم کیا جاتا تھا، اب وہ چاہے حکومت یورپ کے کسی علاقے کی رہی ہو یا پھر دنیا کے کسی دوسرے علاقے کی، تو زیادہ میں زیادہ سلطان کو یعنی بادشاہ کو ہی قتل کیا جاتا تھا اور کبھی کبھی تو بادشاہ کو صرف جلا وطن کیا جاتا تھا، باقی کی اس کی جو فیملی ہوا کرتی تھی اس سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کے الٹ اس کی فیملی کا نہ صرف وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا بلکہ اس کو بہت زیادہ عزت بھی دی جاتی تھی،
کیونکہ ظاہر ہے عام لوگوں کی نظر میں وہ ایک ایسی فیملی ہوا کرتی تھی جس کے باپ دادا ان کے حکمران رہے تھے، مگر یہاں تو معاملہ پوری طرح سے الٹ تھا۔ ترکی میں بننے والی ینگ ترک کی اس نئی حکومت نے عثمانیوں سے نفرت میں ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مرد، کیا عورت، کسی پر بھی کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی تھی۔ عثمانی خاندان شروع میں ایجپٹ یعنی مصر جانا چاہتا تھا کہ جو خود کسی دور میں ان کی سلطنت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، مگر وہاں پر موجود برٹین حکومت اور شاہ فواد کی جو سلطنت عثمانیہ سے حد سے زیادہ جلا کرتا تھا، اس نے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد عثمانی خاندان نے سیریا یعنی ملک شام جانے کی کوشش کی تو ان کی اس کوشش کو اتا ترک کی نئی حکومت کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا، جس کے بعد جہاں ایک طرف عثمانی خاندان کے کچھ لوگ تو بیروت میں جا کر آباد ہو گئے کہ جو اس وقت فرانس کے انڈر میں تھا، وہیں کچھ لوگ یورپ کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس طرح سے عثمانی خاندان پوری طرح سے بکھر کر رہ گیا۔ یعنی دوستو، عثمانی خاندان کو آخری وقت میں بھی کسی مسلم دیش میں پناہ دینے کی بجائے ان کو زیادہ سے زیادہ ذلیل کرنے کے لیے یورپ کے ان سبھی علاقوں میں بھیجا گیا تھا کہ جو علاقے خود عثمانی سلطنت کو ایک لمبے وقت تک ٹیکس دیتے رہے تھے۔ ان کو جلا وطن کرنے سے پہلے یعنی ترکی سے نکالے جانے سے پہلے اتنی سی بھی مہلت نہیں دی گئی تھی کہ جس وقت میں وہ اپنی قیمتی اور پرسنل چیزوں کو اکٹھا کر پاتے، یعنی اپنے پرسنل زیورات کو بیچ کر مال اپنے پاس جمع کر پاتے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی آنے والی زندگی گزار سکیں۔ اور انہی ساری چیزوں کا نتیجہ تھا کہ بعد میں یورپ کے الگ الگ علاقوں میں عثمانی خاندان کی بہت ساری عورتیں برتن مانجتے ہوئے یا اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہوئے پائی گئی تھیں تاکہ وہ ان کاموں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ جاتے جاتے بھی عثمانی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا ظلم و ستم کیا گیا کہ جو اتہاس میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی عثمانی خاندان نہ تو اپنے مذہبی روایات بھولا اور نہ ہی ایمانداری کو بھولا۔ جاتے جاتے بھی آخری سلطان نے سلطنت کی آخری امانت نئی حکومت کے حوالے کی تھی، جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک سگار کیس تھا۔ اوغوز خان کے یہ جانشین اپنے ہی ملک، اپنے ہی وطن سے بڑی بے دردی اور ذلت کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ جلا وطنی کا آرڈر آنے سے ایک رات پہلے تک بھی ان لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے حکومت کے خاتمے اور اپنی جلا وطنی کی افواہیں تو سن رکھی تھیں، مگر ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ترکی کے لوگ ہم سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے حالات اتنی آگے تک نہیں پہنچیں گے۔ ایون جب ان لوگوں کو جلا وطن بھی کیا جا رہا تھا تب بھی ان لوگوں کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ وقت کے حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے اور ہم لوگ بہت جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ اسی لیے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ترکی میں ہی چھوڑ دی تھی اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر وہ لوگ اس ارادے سے چلے گئے تھے کہ ہم لوگ کچھ دنوں کے بعد ویسے بھی واپس آ ہی جائیں گے، مگر پھر اتہاس نے دکھایا کہ کس طرح سے ان لوگوں کی یہ جلا وطنی کبھی ختم ہی نہ ہو سکی۔ حالانکہ دوستو، ایک لمبے وقت کے بعد جب ترکی کی راجنیتی میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا اور وہاں پر عدنان مینڈرس کی گورنمنٹ آ چکی تھی، تب ان لوگوں کے اوپر سے دھیرے دھیرے بین ہٹانا شروع کیا گیا تھا، مگر ظاہر ہے جب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت کے دور میں سلطنت کے جو شہزادے ہوا کرتے تھے ان کو صرف فوجی تربیت ہی دی جاتی تھی، مگر جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو ترکی کی نئی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ اب یہ جس دیش میں بھی جائیں گے وہاں پر جا کر اس دیش کی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس طرح سے اب ان کا یہ ہنر خراب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف جو بوڑھے اور کمزور لوگ تھے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کریں اور اس عمر میں ایک نئے پیشے کو اپنائیں یا پھر کسی ایسی جاب کو تلاش کریں جو مشکلات سے بھری پڑی ہو۔ نہ تو ان لوگوں کے بینک میں بیلنس تھا اور نہ ہی اب ان کی جیب میں کیش موجود تھا۔ جلا وطن کرتے وقت ترکی کے سبھی بڑے بڑے لوگوں کو نئی حکومت کی طرف سے صرف 1000 ٹرکش لیرہ دیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے صرف یہ لوگ اپنا سفر کر سکتے تھے اور زیادہ میں زیادہ 15 سے 20 دن کا خرچہ بھی چلا سکتے تھے۔ اسی لیے جلا وطن ہونے کے کچھ دن بعد ہی عثمانی خاندان نے بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یورپ کے علاقوں میں ان کے خاندان کے کچھ لوگ تو بعد میں ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہوئے دکھائی دیے تھے، تو کوئی بھیک مانگتا ہوا دکھائی دیا تھا، تو کوئی ڈسٹ بن جیسی گندی چیزوں سے کھانے کی کچھ چیز ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی مدد ان ارمینیائی عثمانیوں نے بھی کی تھی کہ جو کسی دور میں فرار ہو کر یورپ آ گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، اس دور میں ہماری دنیا میں کچھ ایسے مسلم لیڈر اور بڑے حکمران بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس خاندان کی مدد کی بھرپور کوشش کی تھی، جس میں سے سب سے بڑا نام تو حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان کا تھا، جبکہ ان کے بعد مصری شہزادے عمر توسو اور شریف مکہ بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے کئی بار عثمانی خاندان کی کئی الگ الگ طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی، مگر زیادہ تر وہ لوگ ان کی مدد کرنے میں ناکامیاب رہے، کیونکہ ان کی یہ مدد ان تک پہنچ ہی نہ پاتی تھی اور ادھر ادھر بکھر کر رہ جاتی تھی۔
उस दौर में उस्मानी खानदान के वो लोग खुशकिस्मत माने गए कि जो गुमनामी की जिंदगी गुजार कर वफात पा गए और किसी कब्र में दफन हो गए, वरना तो उस्मानी खानदान के ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि जिनकी वफात के बाद उनकी लाश को या तो अचानक से गायब कर दिया गया या फिर किसी समुंदर में बहा दिया गया। मगर इन तमाम सारी हदों को पार करने के बावजूद भी और इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद भी उस्मानी खानदान ने बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। ना तो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात की और न ही कभी कोई काम किया। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1952 के करीब में अदनान मेंदरिस की गवर्नमेंट ने पहली बार उस्मानी खानदान की औरतों की जिलावतनी को ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि आम माफीनामा 1974 में जारी किया गया था, मगर आम माफीनामा जारी हो जाने के बाद भी अब बहुत कम ही लोगों ने तुर्की वापस आने का फैसला किया। जो जवान लोग थे उन्होंने तो उसी देश को ही प्रायोरिटी दी कि जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि जो वापस आ भी गए थे उनको फ़ौरन शहरियत यानी कि फ़ौरन तुर्की की नागरिकता नहीं दी गई थी, बल्कि वहाँ की पुलिस उनके पीछे लगातार लगी रही थी। मगर दोस्तों अब हालात ऐसे हैं कि आज के दौर में उस्मानी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बच्चे हैं, यानी उनकी नस्लों में पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं, वो ना तो तुर्की ज़बान को जानते हैं और ना ही तुर्की कल्चर को जानते हैं, बल्कि वो तो यूरोप में रहकर उसके कल्चर में पूरी तरह से ढल चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना जब उनका खानदान पिछले 100 सालों से यूरोप में ही रह रहा है। हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में सल्तनत उस्मानिया के खानदान के सिर्फ वही लोग ही मुसलमान हैं और वही लोग ही मुस्लिम नामों से जाने जाते हैं कि जिनके बाप दादाओं ने जिला वतनी के दौर में किसी मुस्लिम फैमिली में ही शादी कर ली थी। वरना उस्मानी खानदान के वो कुछ लोग कि जिन्होंने जिला वतनी के बाद यूरोप में परेशान होकर और मुश्किलात का सामना करने की वजह से अगर किसी ईसाई या फिर इस जैसी किसी दूसरी फैमिली में शादी कर ली थी, तो अब उनकी औलादें पूरी तरह से ईसाई हो चुकी हैं। न सिर्फ ईसाई हो चुकी हैं बल्कि ईसाई नामों से ही जानी जाती हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।